جب اللہ کسی کے خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ بندے کو مختلف طریقوں سے نشانیاں عطا کرتا ہے جن سے وہ اس کی تقدیر یا اللہ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں خوابوں کی اہمیت اور ان سے حاصل ہونے والی نشانیاں متعدد بار ذکر کی گئی ہیں۔ اس موضوع پر ایک طویل حدیث بھی پیش کرتی ہوں جس میں خواب کی حقیقت اور اللہ کے پیغامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں خواب کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ خوابوں کا ذکر کیا ہے جو حقیقت میں تبدیل ہوئے۔ ان خوابوں میں اللہ کے پیغامات اور ان کی حقیقت کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب دکھایا جس میں انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، یاد کر جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ آیت سورہ یوسف کی ہے۔ یہ خواب نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک خوشخبری تھا بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تقدیر کا بھی پتہ چلتا تھا۔ اس خواب کا حقیقت میں بدلنا ایک عظیم نشان تھا جس کے بعد حضرت یوسف کو مصر کی حکومت میں بلند مقام بھی ملا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہدایت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور یہ خواب حقیقت میں بدل گیا تھا۔ اور جب وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے سچ کر دکھایا جو تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ حدیث کی روشنی میں بھی خوابوں کی مختلف اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کے 6 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام یا نشانی ہو سکتی ہیں جو کہ بندے کو اس کے مقدر یا کسی اہم فیصلے کی طرف رہنمائی بھی فراہم کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب جو شخص بھی دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ خواب کی حقیقت میں بدلنے کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں جن کا ذکر اس ویڈیو میں ہی کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ بعض علامتوں کے ذریعے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے خواب کا تسلسل۔ کبھی کبھی کسی خاص خواب کا بار بار آنا ایک علامت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس خواب کا اہم پیغام ہے۔ اگر ہم بار بار ایک ہی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے خواب کے بعد کی حالت۔ خواب کے بعد انسان کی روحانیت اور حالات میں تبدیلی آنا بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے راستے میں انسان کا زندگی میں تبدیلی اور ہدایت کا آنا اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خواب میں روشن علامات۔ خواب میں کچھ روشن، واضح یا دل کو سکون دینے والی علامتیں آنا اللہ کی طرف سے خوشخبری اور تقدیر کی طرف ایک رہنمائی ہو سکتی ہیں۔ خواب کے اثرات اور ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے ہدایت، بشارت یا تقریر کے راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں خواب کے اثرات بھی شامل ہیں کہ کس طرح ایک خواب انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ خواب کا سچ ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو اچھا خواب نظر آئے تو وہ اللہ کا شکر کرے اور اس سے بھلائی کی دعا کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ جب اللہ کسی کے خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں آتی ہیں جنہیں انسان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ نشانیاں خواب کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ خواب بعض اوقات ایک ہدایت یا اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے،
جس پر عمل کر کے انسان اپنی تقدیر میں بہتری بھی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ اسے مختلف طریقوں سے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ اس کے پیغامات کو سمجھے اور اس کی طرف صحیح راستے پر چل سکے۔ خواب اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اپنی تقدیر کو بہتر بنا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کی کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں جو انسان کے روحانی اور ذہنی حالات کے بارے میں آگاہ کرتی ہیں۔ ان 6 چیزوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے۔ سب سے پہلے ہے نیک اور اچھے عمل۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے اعمال کو نیک اور بہتر دیکھے جیسا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا کوئی اچھا عمل کرنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب سچا ہے اور وہ شخص اللہ کی رضا پر چل پڑا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو یہ ایک عظیم علامت ہے کہ یہ خواب بھی سچا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ حقیقت میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے دوسرے نیک لوگوں کو دیکھنا۔ اگر خواب میں کوئی نیک اور صالح شخص نظر آئے جیسا کہ صحابہ کرام یا کوئی اور عبادت گزار تو یہ بھی سچے خواب کی علامت ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر علامات بھی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر خواب کی سچائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان خوابوں کا تعلق عموماً اللہ کی ہدایت اور شخص کی روحانیت سے ہوتا ہے۔